فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی، ترجمہ اور اضافات سید سبطین علی نقوی امروہی صاحب کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 277، فصل نمبر 16 ہے اور باب نمبر 4 جاری ہے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ علی علیہ السلام اور بیعت، اور اسی کی ذیل میں عنوان ہے ابو بکر اور عمر کی بیعت کرنے والوں نے میری بیعت کی ہے۔ سوال نمبر 69، شیعہ نہج البلاغہ کے ایک خاص قدر و قیمت کے قائل ہیں۔ اس میں موجود معاویہ کے نام علی علیہ السلام کے خط میں آیا ہے۔ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر انہوں نے ان تینوں کی بیعت کی تھی، اور اس بنا پر جو حاضر ہے اسے نظر ثانی کا حق حاصل نہیں، اور جو موقع پر موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ نیز شورا کا حق فقط مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں، اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی بھی اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے تو وہ سب اسے اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا، اور اگر وہ انکار کرے گا تو اس سے جنگ کریں گے، کیونکہ وہ مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ، مجھے میری جان کی قسم، اگر تو اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے کام لے تو سب سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پائے گا، مگر یہ کہ تو بہتان باندھ اور واضح چیزوں کا انکار کرنے لگے۔ والسلام۔ اور یہ جو ہے خطبہ صفۃ الشروع نہج البلاغہ صفحہ نمبر 593 پر ہے۔ یہ خط بتاتا ہے کہ نمبر 1، امام مہاجرین اور انصار کی جانب سے چنا جاتا ہے، اور یہ بات شیعوں کے عقیدہ امامت سے کوئی ربط نہیں رکھتی۔ نمبر 2، علی علیہ السلام کی بیعت اسی طرح انجام پائی تھی جس طرح ابو بکر، عمر اور عثمان کی انجام پائی تھی۔ نمبر 3، شورا فقط مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ یہ خدا کے نزدیک ان کی فضیلت اور بلند مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ان کے اس چہرے کے مخالف ہے جسے شیعہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4، جس امام کو مہاجرین اور انصار قبول کر لیں اور اس پر راضی ہو جائیں اور اس کی بیعت کر لیں، خدا اس سے راضی اور خوشنود ہے۔ لہٰذا شیعوں کے دعوے کے برخلاف خلافت کو غصب نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدا اس پر راضی نہ ہوتا۔ نمبر 5، شیعہ معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ اس کے نام علی علیہ السلام کے خط میں ہمیں معاویہ پر کوئی لعن دکھائی نہیں دیتی۔ اب ان جو ایک ہی سوال میں جو 5 سوال پوچھے گئے ہیں اس کا جواب ترتیب سے دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 278 ہے۔ تمام جہت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جواب یہ ہے، نمبر 1، ایک منصف مزاج عالم اور قدردان قدرت مند محقق وہ ہوتا ہے جو کسی مسئلے کی تمام جہات کو اور جوانب کو
مد نظر رکھے ہر متن کو اس کے اپنے مقام پر رکھے، ایک منظم بحث تشکیل دے جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے مددگار ہوں، نیز ایک دوسرے کو روشن کرنے والے ہوں۔ بالخصوص ہر متن کو اس کے اپنے مقام پر رکھے، ایک منظم بحث تشکیل دے جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے مددگار ہوں، نیز ایک دوسرے کو روشن کرنے والے ہوں۔ بالخصوص جب وہ علی علیہ السلام جیسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہو جو ایک کامل، حکیم اور عاقل انسان تھے، تو اسے بہت ہی دھیان اور دقت سے کام لینا چاہیے۔ اسے اس عاقل اور حکیم شخص سے صادر ہونے والے ہر لفظ پر اچھی طرح غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور ان کی گہرائی میں اتر کر درست سمت کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ تناقض کا شکار نہ ہو۔ اس اساس پر امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہونے والے متن کو ان احادیث کے ساتھ رکھنا چاہیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی اسے معاویہ کے نظریے اور رائے کے مقابل بھی رکھنا چاہیے۔ اس تمام تحقیق اور تقابل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کو اپنے حق کا غاصب سمجھتے تھے، کیونکہ ان افراد نے روز غدیر ان کی بیعت کی تھی، لیکن اس کے بعد بیعت کو توڑ ڈالا تھا، فدق چھینا تھا، ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کی زوجہ کو زد و کوب کیا تھا اور ان کے بچے کو رحم مادر میں مار ڈالا تھا۔ امام علی علیہ السلام وہی شخصیت ہے جو فرماتے ہیں، میں نے سوچنا شروع کیا کہ بریدہ ہاتھ سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر ہی صبر ہی قرین عقل دکھائی دیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم اور رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے، میں اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ روایت نہج البلاغہ شرح ابدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ معاویہ ابو بکر اور عمر کی بیعت سے استناد کر رہا ہے اور اپنا پیر ان کے نشان راہ پر رکھ رہا ہے، ان کی روش پر چل رہا ہے اور خلافت کے لیے نصح کو معیار نہیں جانتا بلکہ شورا و مہاجرین اور انصار کی بیعت کو معیار قرار دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے معاویہ پر خود اس کے معیار اور اعتقاد کے مطابق حجت قائم کی، گویا اس سے فرما رہے ہیں اگر تیرا معیار اور وہ افراد ہیں جنہوں نے ابو بکر اور عمر کی بیعت کی تھی تو انہوں نے ہی میری بیعت بھی کی ہے، ہرچند کہ بنی ہاشم، سعد بن عبادہ اور دیگر افراد بھی خلفائے ثلاثہ کے مخالف تھے۔ اگر تیرا معیار اور اصول مہاجرین اور انصار کا اجماع، ان کی اکثریت کی رائے کو قبول کرنا اور ان کی اقلیت کی رائے کی جانب التفات نہ کرنا ہے تو قتل عثمان کے بعد یہ امر واضح اور مکمل طور پر میرے حق میں رونما ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 279 عنوان معاویہ کو پابند کرنے کا مقصد۔ گزشتہ مطالب سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کلام سے امام علی علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلافت کا معیار نصح کو نہیں جانتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام معاویہ کو اسی بات کا پابند فرما رہے تھے جس کا وہ عوام الناس کے درمیان دعوے دار تھا۔ اس بات پر گواہ امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ کو دو متناقض چیزوں کے درمیان پھنسانا ہے۔ نمبر 1، امام نے بیان کیا کہ ان کی بیعت کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے ابو بکر اور عمر کی بیعت کی تھی، جبکہ ابو بکر کی بیعت فلتہ اور خطا تھی اور سارے مہاجرین اور انصار نے ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ سعد بن عبادہ کا گروہ انصار سے تھا اور وہ ابو بکر کی بیعت سے متفق نہیں تھا۔ ایسے ہی امام علی علیہ السلام کے طرفدار جن میں بنو ہاشم، سلمان، عمار، مقداد، ابو ذر علیہ السلام وغیرہ تھے شامل تھے، نیز بنو امیہ کا ایک گروہ جیسے ابو سفیان، خالد بن سعید بن عاص وغیرہ، انہوں نے بیعت سے آراز برتا تھا اور ابو بکر کی بیعت میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ابو بکر کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے زور زبردستی سے بیعت لی گئی تھی۔
انہوں نے بیعت لینے میں اس قدر اصرار اور سختی سے کام لیا تھا کہ بات خطرناک موڑ تک پہنچ گئی تھی، اور امام علیہ السلام کو یہ دھڑکا لاحق ہوا کہ کہیں اسلام اور مسلمانوں کے سر آپ علیہ السلام کی خلافت کو کھونے سے بڑی مصیبت میں نہ ٹوٹ پڑے، یعنی دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نابود کرنے کی تحریک کہ خود امام علیہ السلام کے فرمودات میں بھی اس جانب اشارہ موجود ہے۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے معاویہ سے فرمایا، معیار مہاجرین اور انصار کا اجماع ہے، اگر معیار یہ ہوا ابو بکر کی خلافت زیر سوال آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے ایسا کوئی اجماع منعقد نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کے سامنے جو 2 راہیں رکھی تھیں ان کی ناسازگاری اس امر کو بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی رائے بیان کرنے کے در پہ تھے ہی نہیں، بلکہ معاویہ کو اس بات کو قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاصہ یہ کہ اگر امام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح اور نص کے مقابل مہاجرین اور انصار کے اجماع کو معیار جانتے، پھر ایسی بات بیان نہ کرتے جو اس معیار کو ہی سبوتاس کر رہی تھی۔ چونکہ مہاجرین اور انصار کا ابو بکر اور عمر کی بیعت پر اجماع منعقد نہیں ہوا تھا، بلکہ خود امام علیہ السلام ان افراد میں سر فہرست تھے جنہوں نے اس عمل کی مخالفت کی تھی۔ نیز امام کے علاوہ بنی ہاشم خزرجیوں کے سردار اور ان کے ساتھیوں نیز بہت سے دیگر افراد نے بھی ان دونوں کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا۔ عنوان ہے متناقض اور مخالف امور کا پابند کرنا۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کو جن 2 امور کو قبول کرنے پر مجبور کیا، یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ کس قدر تناقض اور مختلف آراء کا شکار تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ دلیل و برہان قائم کرنے میں غلطی سے دوچار تھے اور واقعات کی توجیہات کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، چاہے وہ توجیہات متناقض اور بے قدر و قیمت ہی کیوں نہ ہوں۔ فضیلت صحابہ پر عدم دلالت۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ معاویہ کے مقابل امام علیہ السلام کا استدلال جدل کے قواعد کی بنیاد پر تھا اور دشمن کو اس کے مبنی کے مطابق بات قبول کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے پیش کیا گیا تھا، پھر اس سے نہ مہاجرین اور انصار کے لیے کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور نہ یہ کسی چیز کی نفی کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 280 ہے، عنوان ہے ہمارا اجماع کا پابند ہونا۔ سائل نے اس سوال کے 4 نمبر رقم میں کہا، کسی ایسے شخص کی بیعت پر مہاجرین اور انصار کی رضائیت خدا کی رضائیت اور خوشنودی کو ظاہر کرتی ہے، تو اس کا یہ کہا کسی حد تک درست ہے۔ اگر اجماع منعقد ہو جاتا، امام علیہ السلام اور نص کے پابند افراد اس اجماع کا حصہ ہوتے اور کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیتے جس کی امامت پر خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے، یعنی وہ جس کی امامت کی روز غدیر تصریح فرمائی تھی، تو ایسا اجماع رضائیت خدا کا حامل ہوتا۔ ایسا اجماع فقط قتل عثمان کے بعد رونما ہوا، لیکن اس سے قبل ایسا اجماع کبھی منعقد ہی نہیں ہوا۔ ابو بکر کی بیعت کی کیفیت کے بارے میں ہم اس سے قبل بات کر چکے ہیں۔ عمر کی خلافت بھی ابو بکر کی وصیت کی وجہ سے قائم ہوئی اور ان دونوں کی حیثیت ایک سی تھی۔ عثمان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، چونکہ شورائے خلافت عمر کی بنائی ہوئی تھی اور جو اپنی خلافت کی مشروعیت کو وصیت ابو بکر سے اخذ کرتے تھے، لہٰذا در حقیقت مہاجرین اور انصار کے اجماع کی اساس پر تو کوئی خلافت قائم ہوئی ہی نہیں۔ نہ خدا اور اس کے رسول نے اس کی تصریح کی تھی، نہ روز غدیر پر اس پر تاکید کی گئی تھی، مگر وہ بیعت جو قتل عثمان کے بعد امام علیہ السلام کی ہوئی اس میں اجماع دکھائی دیتا ہے۔ عنوان ہے امام علیہ السلام اور خلفائے ثلاثہ کی بیعت میں فرق۔ سائل کا کہنا،
علی علیہ السلام کی اس روش پر بیعت کی گئی جس پر خلفۂ ثلاثہ کی ہوئی تھی، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ عمر کو خلافت ابوبکر کی وصیت کی وجہ سے نصیب ہوئی، لیکن امام علی علیہ السلام نے کسی دوسرے کی وصیت سے خلافت کو حاصل نہیں کیا، بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابوبکر کی خلافت کی بنیاد مار پیٹ، زد و کوب، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ لگانے اور بنت رسول اور سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا کے حمل کو ضائع کرنے میں رکھی گئی، لیکن امام علی علیہ السلام کی بیعت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کی بیعت میں اجماع موجود تھا، لیکن ابوبکر کی بیعت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کا معاویہ کے نام یہ خط حجت تمام کرنے اور معاویہ کے دلائل کو باطل قرار دینے کے لیے لکھا گیا تھا، اور ظاہراً جنگ صفین سے پہلے لکھا گیا تھا، اس لیے اس میں لعن کا ہونا حکمت کے خلاف ہے۔ امام علی علیہ السلام کا معاویہ پر لعن و نفرین کرنا جنگ صفین کے بعد کی بات ہے۔ صفحہ نمبر 280، عنوان ہے علی علیہ السلام کا بیعت میں تاخیر کرنا غلط تھا۔ سوال نمبر 70، ابن حزم شیعوں کو قانع کرنے کے لیے علی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، انہوں نے 6 ماہ بعد ابوبکر کی بیعت کی اور بیعت کرنے میں 6 ماہ تاخیر کی، جس میں ہر صورت میں خود علی علیہ السلام کا ہی نقصان ہوا، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ ان کا تاخیر کرنا درست تھا پھر وہ بیعت کرتے وقت غلطی سے دوچار ہوئے، اگر ہم کہیں کہ ان کا بیعت کرنا درست تھا پھر ان کا اس میں تاخیر کرنا غلط تھا۔ اور یہ جو انہوں نے روایت کی ہے سوال میں، یہ روایت موجود ہے الفصل فی الملال والنحل، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 پر۔ سائل کے جواب میں جو اس نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، شیعہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ بعد بیعت کر لی تھی، بلکہ یہ تو بعض اہل سنت کا اعتقاد ہے اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی۔ شیعہ ان سے اس مطلب کو ظاہر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر فقط کسی ایک مذہب کی کتابوں میں کچھ روایات نقل ہو جائیں تو یہ دوسرے مذہب پر بعنوان حجت استعمال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ممکن ہے اس قسم کی روایات کا مقصد دعویٰ کر کے طرف مقابل کو ملغوب کرنا ہو، اور وہ بھی ایسے دعوے میں جس میں خود اہل سنت کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، لیکن ان کے یہاں اس بیعت کے منعقد ہونے کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے یہ بیعت 6 ماہ بعد منعقد ہوئی، اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، شرح اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 218، اور مناقب اہل بیت علیہم السلام شیروانی صفحہ نمبر 413، شرح مسلم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 77، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 378، اور ہے صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 573، اور سیرت النبویہ ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 568، الاکمال فی اسماء الرجال صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ بعض کا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہوئی، اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، سیرت الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 اور 489، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، اور ہے قاموس الرجال تستری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 154، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 پر۔ بعض کا کہنا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد بیعت کی۔ خود صدیقہ طاہرہ کے وقت وفات میں بھی اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 40 دن، 70 دن، 75 دن، 3 ماہ، 7 ماہ بعد کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، البتہ اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بیعت کرنے کی علت پر بھی مختلف قسم کی قیاس آرائیوں سے کام لیا گیا۔
منجملہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حیات میں علی علیہ السلام لوگوں کی توجیہات کا مرکز تھے۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی، لوگ علی علیہ السلام سے روگرداں ہو گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد بیعت کر لی۔ زہری سے پوچھا گیا، کیا علی علیہ السلام کے 6 ماہ تک بیعت نہ کرنے کی روایت درست ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم جب تک علی علیہ السلام نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی اس وقت تک بنو ہاشم میں سے بھی کسی نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور یہ روایت ہے السنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 379، المصنف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 472، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448، صحیح بخاری اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1549، صحیح مسلم کتاب الجہاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30، الطرائف ابن طاؤس صفحہ نمبر 238، بحار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 353 اور جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 202 میں بھی موجود ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے، نمبر 1، امام علی علیہ السلام کا بیعت کرنا اس زمانے میں جینے والے تمام افراد کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا، اور چھوٹے بڑے اس بات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، لہٰذا یہ موضوع اس قدر پوشیدہ اور نامعین نہیں رہ سکتا، جس وجہ سے اس حوالے سے کی گئی زیادہ تر باتیں شک اور تردید کا شکار ہیں۔ نمبر 2، حاکمان وقت نے امام علی علیہ السلام کی حرمت کو پامال کیا، انہیں قتل کی دھمکیاں دیں، ان کی زوجہ کو زد و کوب کیا، ان کے بچے کو رحم مادر میں مار ڈالا، اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر کو ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں آگ لگائی، ان کے لیے کسی حرمت اور عزت کے قائل نہ ہوئے، اور ان سب میں سب سے زیادہ آزار اور مصیبت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اٹھائی۔ اس کے علاوہ بیان کیا گیا کہ جب امام علی علیہ السلام نے سقیفہ کے واقعات دیکھے، اپنے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر مہاجرین اور انصار اور اہل بدر کے گھروں میں گئے اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے مدد کرنے کی حامی نہیں بھری۔ لہٰذا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو گئیں، لوگ علی علیہ السلام سے روگرداں ہو گئے اور وہ بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے؟ کیا پہلے ہی دن سے امام علی علیہ السلام پر لوگوں کی روگردانی آشکار نہیں ہو گئی تھی، جب خود ان پر، ان کی زوجہ اور بچوں پر حملہ کیا گیا اور وہ لوگوں سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن 4 افراد کے علاوہ کوئی ان کی مدد کی حامی نہ بھرتا تھا؟ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ قرطبی المفاہم میں لکھے کہ لوگ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں علی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا تھی اور علی علیہ السلام ان کے شوہر تھے۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت تک علی علیہ السلام نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ لوگوں نے علی علیہ السلام کا احترام کرنا چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی راہ پر چلنے پر مجبور ہو جائیں جس پر لوگ گامزن تھے، اور یوں وہ انہیں متفرق نہ کریں۔ اور یہ روایت موجود ہے الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 361 پر۔ نمبر 3، حاکم پارٹی نے مالک بن نویرہ سے جنگ کی، انہیں قتل کر دیا، اور مانینی جو زکوٰۃ نہیں دینے والے تھے ان کے ساتھ جنگ کی، چونکہ وہ افراد امام علی علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اگر امام علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے جلدی بیعت کر لی ہوتی، مالک اور دوسرے افراد اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کر کے اپنے قتل کا سامان نہ کرتے۔ نمبر 4، رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام میں امام علی علیہ السلام کو جس دباؤ اور زور و زبردستی کا سامنا رہا وہ اپنی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، لیکن پھر بھی امام بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ دباؤ کم ہو گیا، لہٰذا حقیقت کے برعکس بات کیوں کرتے ہو، اور جو بات نمایاں ہے اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟
زیادہ سے زیادہ جو چیز کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ شروعاتی دنوں میں ان کی جانب سے بیعت لینے کی بات اس قدر دہرائی گئی کہ آخر میں خود ہی اس سے مایوس ہو گئے اور فقط اس بات پر اکتفا کیا کہ امام کو زبردستی گھر سے نکال کر ابو بکر کے ہاتھ پر ان کا ہاتھ لگوائیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، ابو الحسن نے بیعت کر لی۔ نمبر 2، اہل منطق کی اصطلاح کے مطابق بیعت کا صحیح ہونا یا نہ ہونا مانعۃ الخلوع نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں دیگر احتمالات بھی پائے جاتے ہیں، من جملہ یہ کہ انہوں نے دونوں صورتوں میں درست عمل انجام دیا ہو یا دونوں صورتوں میں درست عمل انجام نہ دیا ہو۔ پس سائل ان دو احتمالات کا ذکر کیوں نہیں کرتا تاکہ وہ اس بارے میں بھی اس کی رائے جان لیں؟ یہ کہنا درست ہوگا کہ امام علی علیہ السلام نے آغاز میں بیعت نہ کر کے صحیح کام انجام دیا اور جب ان سے زور زبردستی کی بیعت لی گئی تو اس وقت بھی غلطی کا شکار نہیں ہوئے۔ ایسے ہی شیعوں کا اعتقاد ہے کہ امام علی علیہ السلام نے آغاز میں بیعت سے آراز فرمایا تھا تاکہ لوگ ان کے حق کو پہچانیں اور سمجھ جائیں کہ سقیفہ کے سرغنہ ان کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں ایک عظیم مصلحت تھی جس کی رعایت کرنا لازم تھا، اور جب یہ بات تمام افراد کے لیے ثابت ہو گئی اس وقت جنگ کرنا سزاوار نہیں تھا۔ جب سب نے مل کر ان پر دھاوا بولا اور ان کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ کر ملنا چاہا تو انہوں نے فقط بیعت سے آراز برتنے اور اس سے انکار کرنے پر اکتفا کیا اور تلوار بھی نہ اٹھائی، کیونکہ وہ اسلام کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 3، بلکہ اگر ہم فرض بھی کر لیں گو کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت سے آراز کیا تھا اور اس کے بعد بیعت کر لی تھی، ایسی صورت میں بھی ہم ان کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کیوں نہ جانے کہ جب مصلحت کا تقاضا قریشیوں سے جنگ کرنا تھا آپ نے ان سے جنگ کی، اور جب حالات بدل گئے تو بھی مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں میں درست کام انجام دیا اور امام علی علیہ السلام کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ نمبر 4، اہل سنت کو یہ جواب دینا چاہیے کہ امام علی علیہ السلام نے ان 6 ماہ میں بیعت کیوں نہیں کی تھی، پھر بعد میں بقول اہل سنت ان کی رائے تبدیل کیوں ہوئی؟ کیا وہ بیعت نہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے؟ ایسا سرے سے کچھ تھا ہی نہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنی میل اور رغبت سے جو چاہے انجام دیتے۔ نمبر 5، جب معاویہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں بیعت پر مجبور کیا گیا تھا، امام معاویہ کی بات کی تائید کرتے ہیں اور اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جا رہا تھا جیسے نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے، تو خالق ہستی کی قسم تو کرنا تو برائی چاہتا تھا لیکن تعریف کر بیٹھا، تو نے مجھے رسوا کرنا چاہا تھا لیکن خود ہی رسوا ہو گیا۔ بھلا ایک مسلمان کے لیے اس میں کون سا عیب ہے کہ وہ مظلوم واقع ہو جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو اور نہ اس کا یقین ڈاواڈول ہو؟ اور یہ روایت ہے شرح نہج البلاغہ شرح ابدہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 34، اور ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262، اور کتاب الاربعین شیرازی صفحہ نمبر 165، بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 621، جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 59، سقیفہ شیخ محمد رضا مظفر صفحہ نمبر 154، مستدرک السفینۃ البحار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 505، الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمدانی جلد صفحہ نمبر 733، نہج السادہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 183، جواہر المطالب ابن دمشقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374، شرح احقاق الحق المحلقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369، اور نہیات الادب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 233، الفتوح ابن اسم
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 پر۔ نمبر 6 ہے کہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ہدایت کی راہ کی جانب رہنمائی کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی کا حق ہوگا، جہاں علی ہوں گے حق بھی وہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 284، عنوان ہے علی علیہ السلام نے 2 کافروں کی بیعت کر لی۔ سوال نمبر 71، شیعوں کا ماننا ہے کہ ابو بکر اور عمر کافر تھے۔ شیعوں کے یہاں علی علیہ السلام امام معصوم ہیں اور وہ ان دونوں کی خلافت پر راضی تھے اور انہوں نے ان دونوں کی بیعت بھی کی تھی، نیز ان کے خلاف قیام بھی نہیں کیا تھا۔ اس بات کا لازمہ علی علیہ السلام کا معصوم نہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 ظالم و کافر ناصبیوں کی بیعت کر لی تھی اور اپنی اس بیعت سے ان دونوں کی تائید کی تھی۔ یہ ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرنا ہے جس سے عصمت رخصت ہو جاتی ہے، اور ایک امام معصوم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم قبول کر لیں کہ علی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا اور ابو بکر اور عمر دونوں ہی مومن، صادق اور عادل خلیفہ تھے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب شیعہ ان دونوں کو کافر جانتے ہیں اور انہیں ناسزا کہتے ہیں، ان پر لعن کرتے ہیں اور ان کی خلافت سے راضی نہیں ہیں، تو ان تمام معاملات میں وہ اپنے امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم متخیر اور پریشان ہیں اور نہیں جانتے کہ ابو الحسن علیہ السلام کی پیروی کریں یا شیعوں کی راہ پر چلیں جو علی علیہ السلام کے حکم سے تخلف کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کی بیعت کیوں کی اور ان کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کا یہ عمل ان دونوں کی فضیلت کا اقرار کرنا نہیں تھا؟ کیا رافضیوں کے نزدیک پہلے معصوم نے 2 ظالم کافروں کی بیعت کر لی تھی اور ان ظالموں کے ظلم میں ان کے مددگار بن گئے تھے؟ سوال کرنے والے نے کیا خوب سوال کیا ہے اور جواب سنیے۔ علی علیہ السلام اور خلفائے ثلاثہ کی بیعت۔ نمبر 1، ہم اس بات پر راضی نہیں کہ سائل ابو بکر اور عمر کو کافر کہے، یہ بات حد سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اس سے پرہیز کرتے ہوئے اس پر معذرت طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 2، سوال کرنے والے نے جو کہا کہ امام علی علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کر لی تھی تو شواہد اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند شواہد کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ اور یہ روایت نہج البلاغہ شرح عبدہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119، بہار الانوار جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 596 597، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 151 پر۔ نمبر 2، سائل نے یہ جو کہا کہ امام علی علیہ السلام، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، ہاں، یہ کلام بتاتا ہے کہ امام نے جو کچھ ہاتھ روکے رکھا اور بیعت نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ اسلام خطرے میں ہے تو آپ علیہ السلام نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان دونوں کی بیعت کر کے اسلام کی مدد کی۔ عین ممکن ہے کہ جو لوگ خلافت پر مسلط ہو گئے تھے امام نے ان کی مدد کی تاکہ دین اسلام کو نابودی سے بچا سکیں۔ نمبر 2، دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، لیکن ان کے یہاں اس بیعت کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بیعت 6 ماہ بعد منعقد ہوئی، اور یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، شرح اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 218 پر، شرح مسلم نووی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 77، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 378 پر۔
بعض کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہوئی، اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 اور 489، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 میں، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 پر۔ بعض کا کہنا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد بیعت کی۔ خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وقت وفات میں بھی اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 40 دن، 70 دن، 75 دن، 3 ماہ، 7 ماہ بعد کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بیعت کرنے کی علت پر بھی مختلف قسم کی قیاس آرائیوں سے کام لیا گیا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات میں علی علیہ السلام لوگوں کی توجیہات کا مرکز تھے۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، لوگ علی علیہ السلام سے روگرداں ہو گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد بیعت کر لی۔ زہری سے پوچھا کیا علی علیہ السلام کے 6 ماہ تک بیعت نہ کرنے کی روایت درست ہے؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم، جب تک علی علیہ السلام نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اس وقت تک بنو ہاشم میں سے بھی کسی نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ نمبر 1، امام علی علیہ السلام کا بیعت کرنا اس زمانے میں جینے والے تمام افراد کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا، اور چھوٹے بڑے اس بات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، لہٰذا یہ موضوع اس قدر پوشیدہ اور نامعین نہیں رہ سکتا، جس وجہ سے اس حوالے سے کی گئی زیادہ تر باتیں شک اور تردید کا شکار ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام میں امام علیہ السلام کو جس دباؤ اور زور اور زبردستی کا سامنا رہا وہ اپنی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، لیکن پھر بھی امام بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ دباؤ کم ہو گیا، لہٰذا حقیقت کے برعکس بات کیوں کرتے ہو، اور جو بات نمایاں ہے اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ جو چیز کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ شروعاتی دنوں میں ان کی جانب سے بیعت لینے کی بات اس قدر دہرائی گئی کہ آخر میں خود ہی اس سے مایوس ہو گئے، اور فقط اس بات پر اکتفا کیا کہ امام کو زبردستی گھر سے نکال کر ابوبکر کے ہاتھ پر ان کا ہاتھ لگوائیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، علی علیہ السلام نے بیعت کر لی، ابو الحسن نے بیعت کر لی۔ نمبر 3 ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ انہوں نے بیعت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اس وقت عمر سے کہہ دیا تھا خدا کی قسم میں تیری بات کو قبول نہیں کروں گا، تیرے مقام کا کوئی اہمیت نہیں دوں گا اور تیری بیعت نہیں کروں گا۔ نمبر 4، حدیث میں آئے کہ کچھ صحابہ نے ابوبکر کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی۔ پہلے ہی دن امام علی علیہ السلام نے بیعت کرنے سے آراس برتا۔ اس دن ابوبکر ممبر پر گئے، ان کے مخالف گروہ نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ خدا کی قسم ہم ابوبکر کے پاس جائیں گے اور اسے ممبر رسول سے نیچے اتار دیں گے۔ دوسرے کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے قتل کا سامان کرو گے۔ اس کے بعد یہ سب اس بارے میں امام علی علیہ السلام سے مشورہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے امام کو ساری بات بتائی تو امام نے فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو برہنہ تلواروں کے ساتھ جنگ اور قتال کرنے کے لیے تیار ہو کر میرے پاس آنا، کیونکہ تمہارے اس اقدام کی صورت میں وہ سیدھا میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ بیعت کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر میرے پاس اس گروہ کو خود سے دور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور یہ روایت ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 اور بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 189 191، الخصال صدوق صفحہ نمبر 461 صفحہ نمبر 462، الیقین ابن طاؤس صفحہ نمبر 3336 337 اور نہج الایمان صفحہ نمبر 578، غایت المرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 پر۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ ان کے درمیان جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، فقط اس وقت جنگ تک بات نہ جاتی جب یہ امام کو موت اور بیعت کے درمیان اختیار دیتے۔ اگر وہ بیعت نہ کرنے کو قبول کرتے جنگ ہو جاتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمادہ ہو کر آپ کے پاس پہنچنا ضروری ہوتا، چونکہ وہ اس طرح خود سے غاصبانہ خلافت کو دور کرنے پر مجبور ہوتے۔
اگر امام علیہ السلام ابو بکر کو خلافت کے لائق سمجھتے 6 ماہ تک ان کی بیعت سے آراز نہ برتتے، جیسا کہ اہل سنت کی بعض کتب یعنی صحیح بخاری اور مسلم نے یہ بات نقل کی ہے۔ سقیفہ میں ہونے والی بیعت کے بعد پیش ہونے والے واقعات جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کرنا، انہیں زد و کوب کرنا، ان کے حمل کو ضائع کرنا اور ان کے گھر کو اہل خانہ سمیت آگ لگانے کی کوشش کرنا، یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ غاصبان خلافت امام علیہ السلام کو بیعت کرنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ واضح سی بات ہے کہ جس شخص کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے اس کی بیعت حقیقی نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 190، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 اور الکامل فی التاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532 میں۔ جو اعتراض سائل نے اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ اس وقت صحیح ہوگا جب بیعت کرنے والا رغبت اور اختیار کے ساتھ بیعت کرے، جبکہ ہم جس موضوع پر بحث کر رہے ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیعت کرنا اس شخص کی فضیلت، برتری اور عدالت کا اقرار نہیں جس کی بیعت کی گئی ہو۔ اگر ایسا ہی تھا پھر عبداللہ بن عمر، بہت سے دوسرے افراد نے یزید کی بیعت کیسے کی تھی؟ کس طرح عوام الناس نے کچھ تابعین کے ہمراہ ولید بن یزید مروانی کی بیعت کر لی تھی؟ وہی ولید جس نے قرآن سے فال نکالی تو یہ آیت نکلی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15، اور انبیاء نے فتح و نصرت مانگی تو ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا۔ اس نے قرآن پر تیر برسائے اور کہا تو مجھے جبار عنید سے ڈراتا ہے؟ ہاں میں ہی وہ جبار عنید ہوں۔ روز محشر جب تو اپنے رب کے پاس جانا اس سے کہنا پروردگار ولید نے مجھے پارا پارا کر دیا۔ اور یہ روایت ہے الحور العین صفحہ نمبر 190، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 اور دار الاحیاء تراس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 49، الکامل فی التاریخ صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290، فوات الوافیات کتبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590، کتاب الفتوح ابن اسم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 302، کتاب الاربعین شیرازی صفحہ نمبر 347، بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 193، کتاب الاربعین ماخذی صفحہ نمبر 388، مناقب اہل بیت علیہم السلام شیروانی صفحہ نمبر 479، شجرہ طوبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 289 ہے، عنوان ہے مجھے چھوڑ دو کسی دوسرے کو ڈھونڈ لو۔ سوال نمبر 72 ہے، نہج البلاغہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے مؤلف روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے خلافت قبول کرنے سے آراز برتتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو کسی دوسرے کو اس خلافت کے لیے ڈھونڈ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم شیعوں کا مذہب باطل ہے کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام خدا کی جانب سے خلافت اور امامت پر فائز کیے گئے تھے اور ان کی خلافت ایک فریضہ الہیہ تھی اور ابو بکر اسے غصب کرنے کی وجہ سے بارگاہ خدا میں جواب دہ ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر علی علیہ السلام خلافت قبول کرنے سے پرہیز کرتے کیوں دکھائی دیے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ قتل عثمان کے بعد علی علیہ السلام نے خلافت سے کنارہ کشی کیوں کی اور اسے قبول کرنے سے پرہیز کیا؟ اور جیسا کہ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول سے کہا ہمارا راوزیوں سے سوال یہ ہے کہ امامت رکن دین ہے اور اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے، پھر علی علیہ السلام نے اس سے دوری کیوں فرمائی؟ کیا ان کے کنارہ کشی کرنے سے یہ رکن منہدم نہیں ہو گیا؟ کیا حیدر کرار پر طعن اور اعتراض وارد نہیں ہوتا؟ جواب: عثمان کی سیاست سے ناراضگی افراد کی ایک خاصی تعداد علی علیہ السلام کی سیاست سے بھی خوشنود نہیں تھی، کیونکہ اس میں انہیں حق کے اجرا کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے۔ اس ناراض افراد کو
افراد کی عثمان سے ناراضگی کی وجہ ان کا اپنے عزیز و اقربا کو مقدم کرنا اور نوازنا نیز خود ان ناراضگی یعنی ناراض افراد کی توقعات کو پورا نہ کرنا تھا۔ ایسے ہی عثمان کے حامی اور نام لیوا بھی امام علیہ السلام کے عثمان کی جانب سے بخشنے والے بیت المال کے مال کو واپس لینے پر راضی نہ تھے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام عوام الناس کو راہ و روش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوٹانا چاہتے تھے۔ اس روش کے تحت وہ امور کو ان کی اصلی شکل پر لانا چاہتے تھے اور بہت سے ایسے معاملات کو ختم کرنا چاہتے تھے جو عوام پر ظلم اور ان کے حقوق پر تجاوز شمار ہوتے تھے، لیکن پھر بھی عوام کو ان کی عادت ہو گئی تھی، پھر چاہے اس کام کے لیے انہیں اپنا خون جگر ہی کیوں نہ پینا پڑے اور وہ مشکلات کے بھنور میں ہی کیوں نہ پھنس جائیں۔ حق اللہ جلالہ کے سلسلے میں بھی امام کی ذمہ داری ان کے سچ اور حقیقت کی جانب رہنمائی کرنا تھی، نیز لوگوں پر بھی ندائے خدا پر لبیک کہنا لازم تھا۔ امام علیہ السلام کی مخالفت پر ڈٹے رہنے والے افراد دو قسم کے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو جنگ لڑنے اور بچ جانے والوں کے بارے میں یا فتنے میں دب کر بیٹھ جانے والوں کے بارے میں خوشگمانی رکھتا تھا اور اس شبے کا شکار تھا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس پر حق قیام ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی دشمنی پر اڑا ہوا تھا اور اپنی مخالفت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اگر امام اس گروہ کو سزا دینا چاہتے تو انہیں ایسی توجیہ پیش کرنا تھی جس سے ان پر ظلم، تجاوز، نیز ہوا اور ہوس کی پیروی کا الزام نہ لگے، کیونکہ یہ بات کوئی قبول نہ کرتا کہ امام کو دلوں کی خبر ہے۔ جب ان دونوں گروہوں کو معلوم ہوتا کہ امام علیہ السلام ایک ایسی راہ اپنائیں گے جن سے ان کی جاہ طلبی کو نقصان ہوگا تو بے شک وہ امام کو قبول نہیں کرتے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکا کر لیتے، جس کا انجام ایک عظیم اجتماعی مصیبت کی صورت میں رونما ہوتا۔ اس لیے امام ان کی جانب سے قبولیت خلافت کی درخواست کو قبول کرنے سے قبل یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اگر انہیں یہ ایسا حاکم چاہیے جس کی روش ان کی جاہ طلبی کے ساتھ سازگار ہو اور وہ احکام دین کی رعایت کے بغیر انہیں مقام و متاع سے نوازے، تو خلافت علی علیہ السلام کے ذریعے کسی بھی طور اپنی ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اگر وہ اس تفکر کے ساتھ بیعت کرتے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے، امام علیہ السلام ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم نہیں کر سکتے تھے، ان کی مدد سے فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے، حق کو برپا نہیں کر سکتے تھے، نیز سرکش باطل کو لگام نہیں ڈال سکتے تھے، جبکہ وہ حق کے برابر زانو طے کرنے کو تیار نہیں ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کی وزارت ان کی امارات سے بہتر تھی، البتہ وہی حق جس کے امام پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی امارات اور حکومت ان کی خواہشات کے مخالف قرار پائی اور دنیا اور آخرت میں ان کی نابودی اور ہلاکت کا باعث بنتی۔ اسی وجہ سے ان کی حالت بدلنے تک امام کا انتظار کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن جب لوگوں نے علی علیہ السلام کی سیاست اور ان کے حکومتی انداز سے رضائیت کا اعلان کیا اور ان کی مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے، اس وقت امام نے ان کی بیعت قبول کی، البتہ آپ کے پاس اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا تھا، وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر سکون سے نہیں بیٹھیں گے، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے دوش پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا۔ اور اسی مقام پر آپ نے اس حقیقت کو بہترین انداز میں واضح فرمایا اور ان سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رنگ اور کئی رخ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو، افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو میں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔
اگر تم نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تو پھر جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا تمہاری دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے بہتر وزیر ہونا ہے۔ اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے خلافت سے دوری اختیار نہیں کی، بلکہ اس خلافت سے دوری اختیار کی جسے بعض افراد اپنی خواہشات، مقاصد اور ہوا اور ہوس تک پہنچنے کے لیے پل بنانا چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے قطعاً رکن امامت کو منہدم نہیں کیا، بلکہ وہ ان سے مدد کرنے اور فرما بردار رہنے کا عہد لینا چاہتے تھے، نیز بتانا چاہتے تھے کہ آگے دشوار کام کرنے ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کچھ کے لیے مستقبل کے کام مبہم تھے اور واضح نہیں تھے، اس لیے ان کا آگاہانہ طور پر ارادہ کرنا لازم تھا تاکہ وہ نافرمانی اور پیمان شکنی پر کوئی بہانہ نہ بنائیں اور کوئی یہ دعویٰ نہ کریں کہ اس نے بغیر فکر و تفکر کے بیعت کی تھی اور یہ بیعت فلتہ تھی اور ناگہانی ہوئی تھی۔ جب یہ کام ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہی ہوا جو سب جانتے ہیں۔ یہاں پر فصل نمبر 3 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں فصل نمبر 4 پہ، جو کہ امام علی علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔